ساری دنیا کی بیویوں کو جو آپ نے رحمت کا تحفہ بھجوایا ان کے شوہروں کے ذریعے، جو آپ نے ہدایت دی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ نہایت نرمی کا، محبت کا، عفو و درگزر کا، عزت کا، اکرام کا معاملہ کیا کرو، یہاں تک کہ بحیثیت مجموعی اس دنیا میں مردوں نے اکثر عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ مردوں کے مزاج میں حکمرانی ہے، اپنی بات کو منوانا ہے۔ اگر مردوں کی تربیت نہیں ہوتی اور انہیں وہ یہ طریقہ نہیں سیکھ پاتے کہ اپنی گھر کے بڑے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے وہ اپنی مستورات کے ساتھ عزت اور محبت بھرا معاملہ کیسے کریں، جن مردوں کو یہ تربیت نہیں ملی ہوتی وہ اکثر اپنے مردانگی کے مزاج کا استعمال غلط طریقے سے کرتے ہیں۔ اتنی فکر تھی، ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو سمجھاتے رہے باپ کی حیثیت سے کہ بیٹیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرو، شوہروں کو سمجھاتے رہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کتنی نرمی کا معاملہ کرو۔ خود اپنی بیویوں کے ساتھ آپ نے جو معاملات کیے کھلی کتاب زندگی کی طرح صحابہ کرام کے سامنے آپ نے اپنی زندگی کے اس گھریلو پہلو کو بھی رکھا۔ پوری زندگی آپ بیٹوں کو سمجھاتے رہے، اولاد کو سمجھاتے رہے کہ ماں کی کیا بڑائی ہے، ماں کا کیا درجہ ہے، ماں کا کیا حق ہے۔ بھائی کو سمجھاتے رہے، بھائیوں کو، کہ بہنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرو۔ ہر رشتے کے اعتبار سے عورتوں کے ساتھ خاص طور پر نرمی کا، محبت کا، عزت کا معاملہ عمل سے بھی آپ سکھاتے رہے، زبانی بھی فرماتے رہے۔ ماں آپ کی بچپن میں انتقال کر گئی تھی، تو اب آپ کیسے دکھاتے کہ ماں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ تو جو بوڑھی خاتونیں ہوتی تھیں، جو آپ کی خالہ کوئی لگتی تھی، کوئی پھوپھی لگتی تھی، کبھی حضرت صفیہ، کبھی ام ایمن، کبھی ام جمیل، ان بوڑھی خواتین کے ساتھ آپ جو اکرام کا، عزت کا، محبت کا، ادب کا معاملہ کرتے تھے وہ صحابہ صحابیات اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ دیکھنے والوں نے وہ دن بھی دیکھا تھا جب آپ مکے میں گزر رہے تھے، ایک بوڑھی عورت اپنے سر پر کوئی بوجھ رکھے ہوئے کہیں جا رہی تھی، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نیچی ہوئے ان کے پاس پہنچے۔ نبوت بھی اس وقت آپ کو شروع کا زمانہ تھا، آپ نے ان سے جا کر کہا عمّا، عمتا، چچی جان، پھوپھی جان، خالہ جان، یہ جو آپ کے سر پر بوجھ ہے یہ میں پہنچا دوں؟ ہاں بیٹا، بہت اچھا، میں تم کو مزدوری بھی دے دوں گی، میں تو بہت بوڑھی ہوں، گھر میرا دور ہے، میں بہت بار رکھتی ہوں، بیٹھتی ہوں، پہنچا دو۔ حضور نے اپنے سر پر رکھا، چل دیے لے کر گھر پہنچایا اور آپ نے گھر پہ رکھا اور آپ واپس جانے لگے۔ کہنے لگے نہیں، ٹھہرو بیٹو مزدوری، میں ذرا گھر سے پیسے لے کے آؤں۔ فرمایا خالہ جان، پھوپھی جان، چچی جان، میں نے مزدوری لینے کے لیے یہ کام نہیں کیا ہے، بس خدمت کا جذبہ ہے، میں بس اب جا رہا ہوں۔ اچھا، بہت اچھے نوجوان ہو تم، تو ایک کام کرو، میری ایک نصیحت سن لو، کم سے کم ایک نصیحت سنتی جاؤ، میرا دل کا بوجھ تو ہلکا ہو۔ کتنے بڑے آدمی کو میں نے کوئی نصیحت کی۔ جی فرمائیے، حکم دیجئے، نصیحت کیجئے۔ دیکھو، مکے میں ایک شخص ہے، لوگ اس کو محمد کے نام سے جانتے ہیں،
وہ لوگوں کو بہکا رہا ہے اور لوگوں کا مذہب بدل رہا ہے، گھروں میں پھوٹ ڈال رہا ہے، بیٹا اس سے دور رہنا، ذرا اس سے دور رہنا، اس کے قریب مت جانا۔ وہ عجب جادوگر ہے، جو اس کے قریب جاتا ہے وہ اس کی بات سے متاثر ہو جاتا ہے۔ آپ خاموش کھڑے رہے، آپ نے نہیں چاہا کہ آپ بتا دیں کہ میں وہی ہوں، اس لیے نہیں چاہا کہ اس عورت کا دل دکھ جائے گا، وہ شرمندہ ہو جائے گی، اور آپ شرمندہ کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے۔ آپ خاموش رہے۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا جواب دوں، میں کیسے کہوں۔ بیٹا تم خاموش کیوں ہو گئے، کیا بات ہو گئی؟ بس بیٹا تم ایسا کرو، اس کو بس اتنی بات مان لو، اس کے بعد مت جانا۔ اب آپ ہاں بھی نہیں کر رہے، کوئی جواب بھی نہیں دے رہے۔ بیٹا تم اس سے وعدہ تو کرو کہ تم میری نصیحت پر عمل کرو کہ تم اچھے انسان ہو۔ تب آپ مجبور ہو گئے، آپ نے کہا خالہ جان، چچی جان، پھوپھی جان، میں وہی محمد ابن عبداللہ۔ وہ عورت اس کی چیخ نکل گئی، کیا کہہ رہے ہو تم وہی محمد ابن عبداللہ، تم وہی ہو، خاندان عبد المطلب کے ہو، خاندانی بنو ہاشم کے ہو، تمہارے باپ کا نام عبداللہ تھا، ابو طالب تمہارے چچا ہیں؟ جی 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 جی۔ اچھا تو تم یہ لوگوں سے کیا کہتے ہو؟ چچا جان، خالہ جان، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جس رب نے زمین اور آسمان کو بنایا، ساری دنیا کو بنایا، ہمیں پیدا کیا، اس کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، کسی اور کے سامنے سر مت جھکاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اچھا اور کیا کہتے ہو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ضعیفوں کی مدد کیا کرو، ماں باپ کی عزت کیا کرو، کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دیا کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کو جوڑا کرو، توڑا مت کرو۔ بس 4 باتیں آپ نے گنائی۔ اچھا مجھ سے تو کچھ اور بتایا گیا تھا، آپ خاموش رہے۔ اچھا سنو محمد، پھر تم گواہ رہنا کہ میں بھی اب کلمہ پڑھتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر ایک کو آپ کی رحمت میں سے حصہ ملا۔ یہ میں سادہ سے لفظوں میں اپنے دل کے اندر اور آپ کے دلوں کے اندر اس رحمت کو مزاج کے اتار دینے کی دعا مانگتے ہوئے عرض کر رہا ہوں۔ یہ رحمت ہمیں مل جائے، ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، ہمارے اندر سے یہ رحمت نکل گئی، بالکل نکل گئی۔ تو ساری زندگی آپ عورتوں کے ساتھ، خاص طور پر کمزور طبقات کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، غلاموں اور باندیوں اور خادموں اور نوکروں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ اچھے سے اچھے پیار بھرے برتاؤ کرنے کا حکم دیتے رہے، سکھاتے رہے، دکھاتے رہے، یہاں تک کہ دنیا سے جانے سے پہلے آخری وقت میں جبکہ آپ دنیا سے جا رہے تھے، اس آخری وقت میں بھی آپ نے ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، اور یہ فرمایا وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ رکھنا، اور اپنے غلاموں، خادموں، گھر میں کام کرنے والوں اور تمہارے ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ۔